گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری عوام اپنا مادر وطن پر بھارت کا ناجائز اور غیر قانونی قبضہ کا خاتمہ کے واسطے پچھلا 78 سالوں میں تاریخ کی لازوال جدوجہد میں مصروف ہے۔ بھارت کو ظلم اور جبر ہر گزرتا دیہڑا کے نال بدتو جا رہی ہے، لیکن کشمیریوں کی جدوجہد نہ تو رکی ہے اور نہ ہی لکھاں قربانیاں دے مزین اس جدوجہد دے کشمیری دستبردار ہویا ہے۔ خون دے سگی ہوئی اس جدوجہد کو اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ بھارت جس نے کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے خلاف مقبوضہ جموں کشمیر کی سرزمین کے اوپر غاصبانہ اور جابرانہ قبضوں کر رکھے ہے، جو قبضوں ختم ہے اور کشمیری دوجی قوموں کی طرح آزاد فضاں کے بچ سا لے سکیں۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی بڑی تعداد کے بچ فوج اور جنگی مشینری رکھ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے بچ پھٹن کو ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر نہ اپنا بے مثال جابرانہ اقدامات کے ذریعے ایک جیل خانہ کے بچ تبدیل کر دیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں معمول کی واپسی کا بھارتی دعویٰ ہر دیہڑے کریک ڈاؤن چھاپاں اور منمانی گرفتاریاں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہے۔ مودی حکومت کشمیر پر اپنا جھوٹا بیانیہ اگے بداؤن کے واسطے سچائی اور حقیقت نہ تروڑ مروڑ کے پیش کرن کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ غیر قانونی گرفتاریاں ات تک کہ انسانی حقوق کا کارکنانہ بھی نہیں بخشے جاتا۔ کشمیر اور جنوبی ایشیا کے بچ اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیریاں انہاں کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت نہیں دیتا جاتا۔ مودی دنیا نہ یہ یقین دوڑن کو کوشش کر رہی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حالات ٹھیک ہیں، لیکن زمینی صورتحال کو جائزہ لینے کے واسطے اقوام متحدہ کا مبصرین عالمی انسانی حقوق کا ادارہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حالات کو جائزہ لینے کی اجازت نہیں دیتی جاتی۔ اگر بھارت اپنا ان دعووں کے بچ سچو ہے تو پھر ان عالمی ادارانہ اور انسانی حقوق کا علم مردارانہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کو جائزہ لینے کی اجازت دیتی جانی چاہیے۔ کشمیری عوام کی گل سنی جانی چاہیے اور انہوں اپنا مستقبل کو فیصلہ کرنے کو موقع دیتا جانا چاہیے۔ اسی صورت میں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اور جنوبی ایشیا کے اندر حالات ٹھیک ہو سکیں۔